میں نے یہ سوچا بھلے ہی عدالت مجھ سے ناراض ہو جائے لیکن میں بلوچ والوں سے ملے بغیر پاکستان واپس نہیں جاؤں گی۔ بلوچ والوں، آپ نے ابھی ایک بڑا زبردست نعرہ لگایا، میں نے سنا۔ میں سب سے پہلے تو یہ بلوچ کی اتنی بڑی تعداد میں جو یوتھ یہاں پر جمع ہے، میں سب کو اپنا بہت بہت پیار اور دعائیں دینا چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کے، میرے یوتھ کے، مسلم لیگ نون کے شیر جوانوں، میں سب کے جذبے کو، دل سے آپ کے جذبے کی قدر کرتی ہوں اور آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتی ہوں۔ بلوچ کی یوتھ نے ایک نعرہ لگایا، ابھی مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے خوشی بھی ہوئی۔ آپ سب نے نعرہ لگایا نا، میاں جدوں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا۔ بلوچ والوں، ابھی تو میاں آیا ہی نہیں ہے اور ان کو پتہ لگ گیا ہے۔ نواز شریف سے جان نکلتی ہے ان کی۔ نواز شریف کا نام سنتے ہی نواز شریف کے مخالفین پر، عمران خان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھو، نواز شریف کو اقامے پر باہر بھی نکال دیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے مضحکہ کے جرم پر باہر بھی نکال دیا، وزارت عظمیٰ بھی چھین لی، مسلم لیگ نون کی صدارت بھی چھین لی، جیلوں میں ڈال دیا، جھوٹے مقدمے بنا دیے، جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی۔ لیکن 3 سال کے بعد بھی، جعلی حکومت کے 3 سال کے بعد بھی، بلوچ والوں، آج بھی عمران خان کی صبح بھی نواز شریف سے ہوتی ہے، اس کی شام بھی نواز شریف سے ہوتی ہے۔ روز بجائے اس کے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں یا اپنی میٹنگز میں وہ یہ طے کرے کہ آج عوام کی بھلائی کی طرف کس چیز پر، کس ایشو پر توجہ دینی ہے، صبح سے شام اور شام سے رات صرف یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ نواز شریف کو کس طرح روکنا ہے۔ او عقل کے اندھو، اگر انسانی پلاننگ سے نواز شریف کو روکا جا سکتا تو آج نواز شریف کا کوئی نام لیوا بھی نہ ہوتا، لیکن آج 3 سال ہو گئے، آج پاکستان اور کشمیر کے طول و عرض پر جہاں جہاں میں گئی، جہاں جہاں الیکشن ہوا، لوگوں نے نواز شریف کی آواز پہ لبیک کہا۔ اور نواز شریف صاحب، آپ دیکھ لیں کہ بلوچ علاقے کے جو عوام ہیں، آپ یہاں پر موجود نہیں، لیکن طول و عرض پر آج نواز شریف موجود ہے۔ کشمیر کے چپے چپے پر نواز شریف کے نام لیوا موجود ہیں، اور نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے، یہ یہاں ایک پیج پر بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود نواز شریف ہر الیکشن میں، الیکشن چوری کے باوجود نواز شریف لندن سے بیٹھ کے اللہ
تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر الیکشن میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، اب 99 کی طرح نواز شریف اکیلا نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی یہ بیٹی اس کی سپاہی بن کر کھڑی ہے. آج 99 کے بعد سر توڑ کوششوں کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے، پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. تف ہے تمہاری سازشوں پر، تف ہے تمہاری خفیہ کارروائیوں پر کہ تم نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے تو نکلوا دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے. اور یہ بھی سن لو، تمہارے پروپیگنڈا کے باوجود، تمہارے جھوٹوں کے باوجود، تمہارے الزامات کے باوجود آج بلوچ کے یہ میرے بھائی بہن بزرگ مائیں بہنیں وہ جو وہاں کھڑی ہیں بڑی تعداد میں، سب کشمیر کے ان پہاڑوں کی طرح پہلے سے بڑھ کر آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں. دیکھ لو لاہور کو، نون لیگ کے زور کو، ہر طرف اجالا ہے، سب کا بول بالا ہے، دلوں کی دھڑکن ہے تو، فخر پاکستان ہے. اے نواز شریف تو ہماری جان ہے، نشان اس کا شیر ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اے نواز شریف تو ہماری جان ہے. نواز شریف ہماری جان ہی نہیں، نواز شریف ہماری آن بھی ہے، ہماری شان بھی ہے. اور جو ظلم تم نے نواز شریف کے ساتھ کرنے تھے کر لیے. اب یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ آج اس کی بیٹی اور یہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی طرف میلی نظر سے بھی مت دیکھنا. میوزک بند کریں جی پلیز. اور یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، تو بلوچ کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ سازش تیار ہے. پہلے کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، اور اب آزاد کشمیر کا تشخص، اس کی پہچان چھیننے کی پوری تیاری ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب اس کی نظر آزاد کشمیر پر ہے. کیونکہ میں بتاتی ہوں، جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ سنہری موقع پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. وہ جانتے ہیں کہ جس طرح 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر فروشی کا داغ عمران خان کے چہرے پر لگا، اسی طرح ان کو پتا ہے کہ جو غلط کام کروانے ہیں، جو کوئی عوامی وزیر اعظم نہیں کرے گا، وہ غلط کام عمران خان سے کروا لو، وہ سودے بازی عمران خان سے کروا لو، کیونکہ اس میں نہ جرأت ہے، نہ شرم ہے، نہ اس میں پاکستان کی اور کشمیر کے عوام کی محبت ہے. وہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ جاتا ہے،
اور کہتا ہے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو. کشمیر کی سازش، کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کی سازش، جس کو ورلڈ کپ کا نام دیا گیا، بلوچ والوں، وہ سازش بھی اس نے پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بیٹھ کے رچائی تھی. اور ہمیں بتایا گیا تھا امریکہ سے واپس آنے کے بعد کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. بعد میں بلوچ کے عوام کو پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دینے کا ورلڈ کپ تھا. اور اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا بلوچ والوں، کشمیر والوں، پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا، جن کو اصل میں غلطیاں کہنا چاہیے، بلنڈرز کہنا چاہیے، وہ صرف پاکستانی قوم کو ہی معلوم نہیں، باقی پوری دنیا کو معلوم ہوتے ہیں. آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، صبح اٹھی تو میں نے یہ خبر پڑھی کہ عید سے پہلے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی سازش ہو رہی ہے. میں نے ابھی یہ پڑھا کہ 1 لیٹر پیٹرول جو ہے اس کو 11 روپے کا اضافہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے. آپ لوگ جانتے ہو نا کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، سبزی کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، ادویات کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. اور جو کچھ آپ لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہو، جو بھی کھاتے ہو پیتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، ان سب چیزوں کی قیمتیں تیل کی قیمت کے ساتھ بڑھتی ہیں. اور آپ سب کو فرق پڑتا ہے، ہمیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ محنت کی روزی روٹی کمانے کے عادی ہو، اپنے بچوں کو محنت کی روزی روٹی کھلاتے ہو. اس سے ہم سب کو تو فرق پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو تو فرق پڑتا ہے، لیکن عمران خان کو فرق تیل کی قیمت بڑھنے سے اس لیے نہیں پڑتا کہ عمران خان تو سائیکل پہ آفس جاتا ہے. سائیکل میں پیٹرول تو نہیں ڈلتا نا. میرا خیال ہے کہ جس طرح اس نے عوام کو کہا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے، اب اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جن کے پاس گاڑی ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، اس لیے کہ ان کو پھر تیل کی قیمتیں بڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا. تو عمران خان تو سائیکل پہ وزیر اعظم آفس جاتا ہے، وہ والا وزیر اعظم آفس جو اس نے ایک یونیورسٹی میں کھول رکھا ہے. یاد ہے نا، کہتا تھا وزیر اعظم آفس کو عوام کے لیے یونیورسٹی بنا دوں گا. تو وہ یونیورسٹی جس میں اس نے وائس چانسلر سے ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے، سائیکل پہ بیٹھ کے آئے گا، اس کرائے کے کمرے میں چلا جائے گا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے فرق تو اس کو پڑتا ہے نا جس کی روز کی جو آمدنی ہے اس کو اپنے بچوں کو روٹی بھی کھلانی ہے، اس نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہے،
اس نے اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی یا رکشا یا جو بھی ہے اس میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اس نے گیس کے لیے سلنڈرز بھی خریدنے ہیں، اس نے بجلی تو آتی نہیں، عمران خان کے دور میں اتنے لمبے لمبے بل آتے ہیں، وہ بل بھی اس نے دینے ہیں، اور پھر اس کے گھر میں مریض بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں۔ جانتے ہو انسولین کی، جو شوگر کے مریض انسولین لگاتے ہیں، گھر گھر میں شوگر کا مریض ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین اور اینٹی بایوٹکس اور اس طرح کی وہ دوائیاں جو انسانوں کی زندگیاں بچانے کے کام آتی ہیں، ابھی کل پرسوں 10ویں بار ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر پاکستان کی معیشت کی تباہی پھیرنے کے بعد، غریب کو اور غریب کرنے کے بعد، لوگوں سے روزگار چھیننے کے بعد، ان کے چھوٹے بڑے کاروبار تباہ کرنے کے بعد، مریضوں سے ان کی دوائیاں چھیننے کے بعد، اب جو نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں، جن میں موٹر ویز شامل ہیں، جن میں ایئرپورٹ شامل ہیں، پاکستان میں ان کو گروی رکھنے کی سازش کر رہا ہے۔ کبھی سنا میرے بھائیوں، نواز شریف نے عوام کے لیے جو اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے، جن پر یہ دن رات تنقید کرتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، آج اسی نواز شریف کے بنائے ہوئے سڑکوں کو یہ گروی رکھ رہا ہے، انہی موٹر ویز کو یہ گروی رکھ رہا ہے۔ تو وہ نعرہ سنا تھا نا 2018 کے الیکشن سے پہلے، جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان۔ اب پتہ ہے کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ جب آیا ہے عمران تو بکے گا سارا پاکستان، اور پاکستان کو مہنگائی، لاقانونیت، معیشت کی تباہی کے سونامی میں ڈبونے کے بعد اب اس کا ارادہ ہے آزاد کشمیر میں کو بھی اسی سونامی کی لپیٹ میں لانے کا۔ پہلے یہ پاکستان کو گروی رکھ کر آ گیا تو کوئی بعید نہیں، اگر اللہ نہ کرے یہ ووٹ چوری کر کے کشمیر میں حکومت بنا دیتا ہے تو کوئی پتہ نہیں یہ کشمیر کے پہاڑوں کو بھی IMF کے آگے گروی رکھ کر آ جائے۔ تو بلوچ والو، نواز شریف صاحب کو میں آپ سب کے سامنے یہ مبارک دیتی ہوں کہ آپ کا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے،